السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے عامہ پارہ شروع کیا ہوا ہے اور عامہ پارے کی سورۃ الفجر کے 2 سبق بھی الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں۔ کل ہم نے آیات نمبر 14 مکمل کی تھی، یعنی یہاں اکرمن تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفجر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جن باتوں سے بچنے کا کہا جائے ان باتوں سے ضرور بچا جائے، اور جن باتوں پر عمل کرنے کا کہا جائے ان باتوں پر ضرور عمل کیا جائے۔ وَأَنَّا، یہاں پر ہم میم پر غنہ کریں گے، اس لیے کہ میم تشدید والی ہے۔ میم تشدید والی آ جائے یعنی مشدد میم آ جائے، وہاں پر 1 الف کی مقدار غنہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد الف ہے اور الف پر مد آپ نظر آ رہا ہے، مد بھی ہے، لہٰذا اس الف کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے مد کے ہونے کی وجہ سے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اس میم کو ہم ڈائریکٹ اس با سے ملائیں گے۔ کیسے؟ مَبْتَلَاهُ، یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف بھی ختم ہو جائے گا جب ہم میم کو با سے ملائیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ فَقَدَرَ، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، اس ہا کو بالکل نہیں کھینچنا، بعض بچے اس ہا کے نیچے کڑی زیر کر دیتے ہیں، یعنی ہا کو کھینچ دیتے ہیں۔ دیکھیں اس ہا کے نیچے کڑی زیر نہیں ہے بلکہ صرف زیر ہے، زبر زیر پیش والا حرف بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ علیہ رزقہ، قاف کو موٹا کرنا ہے اور ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو کھینچنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جب وقف کر دیا پھر ہم نے ہا پر الٹا پیش کو ختم کر کے ہا کو ساکن کر دیا۔ کیسے؟ رزقہ، اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے پھر ہم پڑھیں گے رزقہ فیقول، دونوں طریقوں سے میں نے آپ کو بتلا دیا۔ تو فیقول، قاف کو کھینچنا ہے لیکن لام کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے۔ ربی، مد آ گیا لہٰذا 3 الف کی مقدار مد کریں گے۔ اہانن، ہا کو صاف پڑھنا ہے، ہا کے بعد الف ہے اس کی وجہ سے ہا کو کھینچیں گے۔ یہاں پر 2 نون ہیں، دونوں نونوں کو صاف کر کے پڑھنا ہے۔ اہانن۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ولا، لام کو کھینچنا ہے اس لیے کہ لام کے بعد الف ہے۔ ولا تحاضون، یہاں پر ہم ہا کو صاف بھی پڑھیں گے، ہا پر کڑا زبر بھی ہے، یہ بھی کھینچیں گے، اس کے اوپر مد بھی ہے، یعنی 2 کھینچنے والی حرکتیں اس پر آ گئی، لہٰذا ہا کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد وا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی کیا جائے گا۔ کیسے؟ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہاں پر عین کے بعد لام ہے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو کھینچیں گے۔ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، یہاں پر دیکھیں تا کے بعد
حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے۔ کیوں؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس الف کے اوپر آپ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ساکن، اب یہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ بن گیا، اور حمزہ ساکن جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، میں نے صرف سمجھانے کے لیے تھوڑی آواز تیز نکالی ہے، اگر آپ کو جھٹکا یعنی حمزہ کے ادا کرنے میں زیادہ سختی محسوس ہوئی ہے تو اس طرح سختی سے آپ نے نہیں پڑھنا، یہ میں نے صرف آپ کو واضح طور پر سمجھانے کے لیے کچھ زیادہ ہی اس کو میں نے جھٹکا دیا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، را کو پر بھی کریں گے اور را کے بعد الف ہونے کی وجہ سے را کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہ سا ہے، یہ بات خیال کریں کہ سا کو کہیں ہم سین نہ پڑھ دیں۔ اَكْلًا لَمَّا، میم پر تشدید ہے لہٰذا ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز کو لے جائیں گے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو پر بھی کلر ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے کہ اگر آپ اس اکللم میم کو واو سے ملائیں گے تو پھر اس پر غنہ ہوگا، اگر ہم اس کو میم کو واو سے نہیں ملائیں گے پھر غنہ نہیں کریں گے، پھر پڑھیں گے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، میم پر یہاں بھی تشدید ہے لہٰذا غنہ کیا جائے گا، کیسے؟ جَمًّا۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں کَلَّا، یہاں پر لام کے بعد مد ہے لہٰذا اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا، کیسے پڑھیں گے؟ دَکًّا، کاف پر تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے تشدید کی وجہ سے، دَکًّا دَکًّا۔ جزاک اللہ خیرہ، آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے، ایک مرتبہ روانگی کے ساتھ سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا۔ جزاک اللہ خیرہ، آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام دیکھنے والے ویورز کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہمارے تمام دیکھنے والے ویورز کو اللہ رب العزت قرآن سے محبت اور قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔